الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ وہ کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کل ہم نے سورہ اعلیٰ شروع کی ہے، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی آیت نمبر 1 میں کیا چیزیں اہم تھیں جو ہم نے سمجھی، اسی طرح آیت 2 اور 3 میں صرف کون سی چیزیں تھیں، جلدی بتائیں۔ پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس میں کیا کیا چیز ہم نے سمجھی ہے؟ سبی کے اور اعلیٰ اور ربی بھی پڑھا ہے، رب کا تیرا رب، رب کون ہوتا ہے، اور اعلیٰ۔ کوئی سوال اس پر؟ جلدی بتائیں۔ اچھا، یہ جو تسبیح کی کون سی مکمل شکل ہے جو تسبیح میں کا حق ادا کرتی ہے، جلدی بتائیں کون سی تسبیح ہے؟ نماز ہے۔ نماز ہے، بالکل، جو پوری طرح اپنے سارے رکوع سجود قیام وغیرہ کے ساتھ پھر جو ہم پڑھتے ہیں وہ پوری تسبیح کا حق ادا ہوتا ہے، اس لیے نماز تسبیح ہے اور ذکر الہی تسبیح ہے۔ کوئی سوال یہاں پر؟ اس کے بعد ہم نے دوسری پڑھی الذی خلق فسوا، اس میں کیا چیز سمجھی ہم نے، جلدی بتائیں۔ خلق اور فسوا، تو خلقہ کا کیا مطلب ہے؟ ام عبداللہ جلدی بتائیں، خلقہ کا کیا مطلب ہے؟ پیدا کرنے والا بتائے انسان کی تخلیق کر مت کرو خدا کے لیے، آپ مجھے بتائیں خلقہ کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کلاس کو بتائیں گے تو ہو گیا۔ خلقہ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا، وہ ترجمہ پھر کر رہے ہیں آپ۔ سار عدم سے وجود میں لانا، جب کچھ بھی نہیں تھا۔ انسان کی تخلیق کر کے اس کے بعد اس کی تقدیر لکھی، اور اس تقدیر کے اندر وہ تمام باتیں جو اس کے ساتھ پیش آنی ہیں، جو بھی حوادث ہیں یا کچھ کوئی بھی حالات اس کے ساتھ پیش آئیں گے، وہ سب یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ انسان کے بارے میں۔ خلق جنرلی ہر چیز کی تخلیق، جو مخلوق پوری کی پوری ہے۔ اس میں 2 آیتیں میں نے آپ کو لکھوائی تھیں، اگر آپ نے، کئی آیتیں تھیں تخلیق کے حوالے سے، 1-2 جو آیتیں تھیں وہ بڑی زبردست تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی جو ہمارے نوٹ کرنے کی ہے وہ تھی کہ اس نے جو چیز پیدا کی ہے اس کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کو مزید ایسا بنایا کہ اس کی ساخت ہو، اس کی جگہ ہو، اس کی ہدایت ہو، ہر چیز کا بندوبست کیا۔ تو خالق احسن الخالقین بھی ہے، اور احسن الخالقین لکھیں، آیت آپ کے پاس ہے وہ، اور پھر بتایا کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ جو خلاق العلیم ہے۔ جب تک یہ نہیں بتائیں گے بس پیدا کیا، وہ جو پیدا کرتا ہے، بھئی وہ معنی ہیں، مفہوم بتائیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ اب بات سورہ سجدہ کی جو آیت ہے، اللہ جی جو میں نے آپ سے پوچھا آپ نے وہ نہیں بتایا۔ اب سورہ سجدہ کی 10 آیتیں پڑھ لینا، جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز پیدا کی اور بہترین انداز میں پیدا کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو تو انتہا کر دی، اس کی بات آپ کر ہی نہیں رہے، آپ مجھے آیتیں سنا رہے ہیں۔ سامعین کو پہلے پورے تصور سے آگاہ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ جتنی آیتیں سنائیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔
اگر آیت پہ آیت پڑھتے جائیں اور بیسک مفہوم کلیئر نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو تسبیح کا جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ اسی آیت کے نتیجے میں، جو آیت میں نے آپ کے پاس سبح اسم ربک الاعلی، اسی کے نتیجے میں ہم سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ سبحان ربی الاعلی پڑھیں. اور پھر جو رکوع میں ہم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، وہ قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قعدے میں یہ پڑھا کرو؟ سبح اسم ربک الاعلی. کون سی آیت ہے؟ کس سورت کی آیت ہے؟ سورۃ اعلیٰ کی پہلی آیت ہے. سورہ واقعہ میں سورہ حاقہ سورہ میں واقعہ دونوں کے جگہ ہے. ساتھ. جی سورہ الواقعہ کی 96 نمبر آیت ہے. ذرا نوٹ ٹھیک کیا کرے نا خدا کے لیے. اچھا، اس کے بعد دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اللہ اسی سورہ اعلیٰ کی بہت ایک ایک دیکھیں لفظ خود کت قدر تشریح ہے. دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے الذی خلق الذی خلق فسوا، تو خلقہ کو الگ کھولنا ہوگا، فسوا ہر چیز کو بالکل ایسا درست بنایا، ٹھیک ٹھاک کیا، اس کی نقص سک درست کی کہ انسان آج بھی کائنات کی کسی چیز کو دیکھ لے، اگر اپنے عقل کو اس میں کوئی فطور نہ ہو تو وہ دیکھے گا کہ کتنی پرفیکٹ ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، ہر چیز کو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقہ استعمال کیا ہے. تو یہ خلا کا بھی کھول دیا آپ کے سامنے، اور فسوا آگے کہا آیت نمبر 3 میں والذی قدر فہدا. قدر کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. کل میں نے لکھوایا ہے آپ کو، قدرہ تقدیر بنائی. جی تقدیر بنائی، بچپن سے لے کے جوانی، لڑکپن، بڑھاپا، سارا کچھ اس میں بہترین طریقے سے سمجھا دیا. پورا منصوبہ کہ انسان نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. اس جس چیز کو بنایا، تقدیر کا مطلب ہے کہ اس نے کیا دنیا میں کام کرنا ہے، اس کام کی مقدار کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، اس چیز کی صفات کیا ہوں گی، اس کا مقام کیا ہوگا، اور اس کی بقا اور قیام، اور اس کے کام کے کیا مواقع اور ذرائع ہوں گے. یہ ساری چیزیں تقدیر ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیشگی علم ہے. اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا لکھ دیا. اسی طرح انسان کے بارے میں، تو انسان کی دو ضرورتیں تھیں، ایک حیوانی جس طرح اس کا جسم حیوانی ہے، اور دوسری تھی شعوری، عقلی یا روحانی. دونوں کا اللہ تعالیٰ نے بہترین بندوبست کیا. مثلا جو حیوانی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ چوسنا، جو ہی ماں اس کے منہ میں دودھ رکھتی ہے وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ہے. اسی طرح اس کا بچپن، جوانی، لڑکپن، سب چیزیں، بڑھاپا، سب اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھ دیا کہ وہ اسی کے مطابق ہو رہا ہے، چل رہا ہے. تو یہ شعوری ہدایت ہے. اور آخری بات ہدایت، تو ہدایت آپ کو میں نے انسان کی ہدایت بتا دی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ایک تو اس کے اندر رکھ دی جو فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو دونوں راستے نیکی اور برائی کے بالکل کلیئرلی بتا دیے، لیکن آزادی دے دی کہ چاہو تو نیکی کا راستہ اختیار کرو، چاہے تو برائی کا. لیکن بہت بڑا لیکن، کیا اگر برائی کا اختیار کرو گے دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوگی. آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں، دنیا میں اور آخرت میں جو ذلت ہوگی اس کا تو کیا کہنا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ صاف صاف بتا دیا. اما شاکرم و اما کفورا، سورہ دہر کی یہ آیت میں نے کل آپ کو لکھوائی ہے. تو ہدایت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی تقدیر اور ہدایت
تقدیر کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تقدیر کیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اللہ اللہ کی تعالیٰ کا، پہلے پیش کی علم میں ہاں، علم ہر تھا۔ چیز کے بارے سنیں، بڑے غور سے سنیں، اللہ کو ماضی، حال اور مستقبل سب کا علم ہے، یہ ہے اللہ، اس لیے وہ لکھ دیتا ہے کیونکہ اس کو سب پتہ ہے، اور وہ چیز اسی کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتی ہے، اس ہدایت کی بنیاد پر۔ اچھا، اب میں آج کی آیات 34 شروع کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے، جو بات سمجھ میں نہ آئے سوال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی اخرج المرعى، جس نے نباتات اگائیں۔ اب مرع کا معنی جو اصل معنی ہے وہ جانوروں کے چارے کے لیے عام طور پر عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مرعى کا مطلب ہے نباتات، ہر قسم کی نباتات جو انسان کھاتے ہیں، یہ ساگ سبزیاں جو حیوان کھاتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، تو اس نے سب سے پہلے تو نباتات اگائیں جس پر انسانوں، حیوانوں، کیڑے مکوڑوں اور بہت ساری چیزوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ پھر اللہ کا تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو چوتھی آیت تھی، پانچویں آیت، فجعلہ، پھر اس نے کر دیا غثاء احوا، اسی سبزے کو جو جوانی میں اتنا لہلہا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو کیا کر دیا؟ پورا کرکٹ بنا دیا۔ جب یوں ہی لہرانے کے بعد وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، زرد پڑتا جاتا ہے، اور پھر وہ ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ ہوائیں اس کو اڑا کے لے جا رہی ہیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بہار ہی نہیں پیدا کی بلکہ خزاں بھی پیدا کی ہے۔ اچھا، اب ذرا مجھے جلدی سے بتائیں کہ یہ جو والذی اخرج المرعى چوتھی آیت اور فجعلہ غثاء احوا پانچویں آیت، یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمائی ہے؟ جلدی سر بتائیں انسانی زندگی کی مثال دی ہے، جی۔ انسانی زندگی کی مثال دی ہے کہ بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر ناکارہ سا ہو جاتا ہے بندہ۔ ومن اچھا نان ویج ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف انسانی زندگی سے متعلق ہے؟ خدا کے خوف کریں، یہ ہر چیز، یہ اللہ نے اصول بنایا ہے۔ انسان کیا، ہر چیز، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ سب سے بڑی مثال ہے، آخرت اللہ تعالیٰ برپا کرنے پر ہے، اسی طرح قادر ہے، جس طرح آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہار اور خزاں پیدا کرتا ہے، وہ بالکل انسان جوانی میں، تین آیتیں لکھوا رہا ہوں، پہلے بھیج چکا ہوں۔ ایک ہے، لکھیں سورہ یونس کی آیت 24، سورہ یونس کی آیت 24 لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ جی سر۔ سورہ الکہف کی آیت 45 اور 46، اور سورہ الحدید کی آیت 20۔ سورہ الحدید قرآن میں 57 نمبر پر ہے، اور اس الحدید کی آیت 24 ہے۔ ان تینوں آیات میں، یونس، الکہف اور الحدید جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو بتایا ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی بالکل ایسی ہے جیسے ایک پودا زمین سے نکلتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، وہ لڑکپن ہے، پھر لہلہا اٹھتی ہے کھیتی، یہ جوانی ہے، پھر زرد پڑ جاتی ہے، یہ بڑھاپا ہے، پھر ہوائیں اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں، یہ موت ہے۔ کیا خوبصورت مثال ہے، سوچیں، چھوٹی سی دو آیتیں، والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، کیا بات ہے۔ سورہ اعلیٰ میں آپ نوٹ فرما رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ جو ہے اس کی تشریح ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل اور فہم اور ساری صلاحیتیں دی ہیں وہ اس لیے کہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں سب سے پہلے۔ باقی آپ دنیا کے سارے کام کریں، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن سب سے پہلے اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی اس قرآن مجید سے جو اللہ کی کتاب ہے۔ کوئی اور کتاب آپ کو اس طرح اللہ کی معرفت نہیں دے سکتی۔
اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ الذی اخرج المرعى، اور دوسری آیت ہے 5 فجعلہ غثاء احوا. کوئی سوال؟ شاباش. بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ سر. جی سر. جی اچھا، سر. اب ایک اور بات بڑی اہم آ رہی ہے. دیکھ رہے ہیں ہر آیت اہم ہے. آیت 6 میں فرمایا سنقرئک، ہم آپ کو پڑھا دیں گے، فلا تنسا، پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا ماشاء اللہ، یہ آگے 7 کا الفاظ ہیں، ہاں سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرما دیا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں کہ آپ یاد نہ رکھ سکیں گے، آپ دوبارہ پڑھ نہ سکیں گے. کیوں کہ آپ، سوال آ رہا ہے، پہلے سن لیں اچھی بات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ادھر وہی آئی جبرائیل امین سے سنا اور اس کو فوراً دہرانا شروع کر دیتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے تھے بھلا، کہ فوراً سننے کے بعد دہرانا شروع کر رہے ہیں؟ اس فکر سے کہ بھولنا تاکہ جائے. سر بھولنا. وہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ پیغمبروں پر ہی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انسان تھے تو آپ چاہتے تھے کہ اس احسان کا بدلہ یہ کہ میں سب کو یاد رکھوں. تو جب وہ یہ کوشش کرتے کہ فوراً دہرا کے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ آپ خود، اللہ تعالیٰ خود بخود ایسا بندوبست فرمائیں گے کہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گی، اور آپ جو ہے سنقرئ کا، ہم آپ کو پڑھا دیں گے، فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے گا. کہ کوئی چیز آپ کو پہلے آئی اور اس کا عمل ہو گیا، پھر اللہ نے اس کو ختم کرنا چاہا تو وہ بھلا دے گا. ورنہ ہر وہ بات جو دائمی اور ابدی ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی کہ وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرائے گا. اچھا، یہ بڑے غور سے سنیں، یہ بات جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مزید آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا. پہلے لکھیں، پہلی ہے آیت طٰ 20 کی 114، وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے یاد کرتے تھے. تو سورہ طٰ کی 114 میں اس کا پڑھ رہا ہوں ترجمہ. فتعال اللہ المالک الحق، بہت بلند ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے حقیقی. اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَعْجِلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يَقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے. تو اللہ نے خود یہاں بھی فرمایا کہ آپ جو فٹافٹ ادھر وہ بتانا شروع کرتے ہیں، جبرائیل امین وہی لے کے آتے ہیں، آپ اس کو یاد کرنا نہیں، آپ پہلے پوری طرح سنیں. رہا یاد کرنے کا معاملہ تو وہ اللہ خود اس کا بندوبست کرے گا. اور آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ قرآن و سنت کے بارے میں مجھے اور آپ کو بھی اس کو یاد کر لینا چاہیے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ خاص کر وہ علم ہے جو وحی کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے. اس کے لیے دعا جب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے بدرجہ اتم ضروری ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آیت طٰ کی 114 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس پریشان نہ ہوں، یہ میرا کام ہے کہ میں. اور پھر یہی بات سورہ قیامہ لکھیں، سورہ قیامہ کی آیت 16 تا 19 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سورہ قیامہ آیات 16 تا 19، بالکل یہی بات.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 16 میں لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ آج 17 ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ یہ کام آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جلدی کرنے کی، آپ کو یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا کہ اس وحی کو یاد کرانا اور پڑھوانا یہ اللہ کے اپنے ذمے لے لیا۔ اور پھر فرمایا بڑی اہم بات، اور آپ اور میں سوچیں، یہ خود نبی کو اللہ فرما رہے ہیں آیت 18 میں فَإِذَا قَرَأْنَهُ، جب ہم اس کو پڑھیں، یعنی کون پڑھیں؟ جبرائیل امین، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس کے پڑھنے کے پیچھے آپ جو ہے اس کا اتباع کریں، اسی طرح پڑھیں جس طرح جبرائیل پڑھ رہے ہیں۔ رہا معاملہ یاد کرانے کا، وہ ہمارے ذمے ہے۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ اتباع قرآن بہت ضروری ہے، عقل مند وہ ہیں جو قرآن کا اتباع کرتے ہیں۔ اور آخری آیت 19 میں فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا شرف صدر فرمایا کہ آپ جو وحی آتی تھی اس کو یاد بھی کر لیتے، اس کے معنی بھی سمجھ لیتے، تاکہ آپ لوگوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھائیں۔ یہ ہے ان دو آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 6 سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ کوئی سوال یہاں تک؟ جلدی ایک سوال ہے اس پر کہ یہ سب خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا؟ ایسا ہے، یہ بات اللہ نے اپنے رسول سے فرمائی۔ آپ کو اور مجھے محنت سے یہ چیزیں یاد کرنی ہیں، پڑھنی ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ ہمارے ذہن میں بھی ان کو محفوظ فرما دے۔ اور آپ کا تجربہ ہوگا یقیناً کہ جب آپ کسی چیز کو پوری محبت اور اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو یاد بھی رہ جاتی ہے۔ یہ معاملہ میں نے تو اپنا اللہ کے ساتھ اس کو آزمایا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی سر جی ایسے ہی الحمدللہ۔ تو اللہ کے کرم جو ہے نا، فضل جو ہے، وہ بندہ مانگے، محنت کرے، اللہ یقیناً عطا فرماتے ہیں اگر وہ اخلاص سے کرے تو۔ آگے دیکھیں نا، اسی آیت 7 میں جو ٹکڑا ہے آیت کا، انہ یعلم الجہر وما یخفا، اللہ اکبر، یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا یقین ہو، ہم اللہ سے دعائیں کریں اور کوشش کریں تو شاید اللہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے۔ کیوں کہ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق عمل لوگوں سے معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سنت الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح اس کا علم محیط ہے اسی طرح اس کی قدرت بھی محیط ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی سر جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب آگے دیکھیں، ایک چھوٹی چھوٹی آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں سورہ آیت 8 میں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آسان طریقے سے سہولت دیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل یہ کام تھا، دعوت، خود سمجھنا، آگے سمجھانا، پھر اس دین کا نفاذ کرنا۔ آپ دیکھیں کہ مدینے میں اس کا نفاذ ہوا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی۔ 13 سال مکے کے جو سب اذیت ناک مراحل سے اللہ نے گزارا، بہترین تربیت ہو گئی آپ کی بھی، صحابہ اور صحابیات کی بھی۔ اور پھر مدینے میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس آسانی سے اس دین کو نافذ فرما دیا۔
आयत 8 के बारे में कोई सवाल? सर जब मौका है आपको। लिखवाना होता था तो ऐसा कोई कॉपीज और रजिस्टर तो नहीं होते थे ना, किस चीज पे लिखवाते थे? पत्थरों पे, पत्तों पे? हैरत है, वैसे कमाल है कि अल्लाह हाँ, ताला ने हिफाजत की। ये बिल्कुल आप डॉक्टर साहिबा ठीक कह रही हैं। असल में ये अल्लाह ताला ही ज़हन में डालता है। उस वक्त क्योंकि प्रिंटिंग का प्रोसेस नहीं था, तो जी सर। सहाबा और साहबियात इतने इस मामले में कि ये वही है, किस तरह उन्होंने हिफाजत की है, इसलिए कि अल्लाह ने उनको हिफाजत करने का जो है ये फन सिखाया है। हैरान हो जाता है बंदा। आज आपको सुन चुके हैं कि स्कूल वालों ने ऐलान किया कि वो किताबें जो आपके घर में फालतू पड़ी हैं वो ले आए। बच्चे क्या लेके आए बना? कुरान पाक। अल्लाह अकबर। ये किताब जिस कुरान नाम है, जरा बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, हमारे घरों में कितना जुल्म हो रहा है और हमारे घर किस तरह अल्लाह की रहमतों से इसकी वजह से महरूम है। नोट फरमाएं। बच्चों की किताबें हैं कि 1 साल की खत्म नहीं होती, दूसरे के लेने चले जाते हैं, संभाल के रखते हैं, फाड़े मत, इतनी कीमत। ये अल्लाह का कलाम जो आपकी जिंदगी दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतर बनाने वाली है, किस कदर नेगलेक्टेड है। सोचें, गौर करें, सोचें। बात अल्लाह क्लियर है ताला कि नहीं कुरान की? पाक में 3 दफा फरमाते हैं कि इंसान ने मेरी वो कदर नहीं की जो करनी चाहिए थी। माँ कदर अल्लाह हक का कदर है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि अल्लाह के कदर के कहाँ से पता चलेगी? अल्लाह की कदर करने की सर तौफीक कहाँ अल्लाह से? की कदर इसी से पता चलती है कि अल्लाह का कलाम उसको पढ़ा जाए, समझा जाए, अमल किया जाए, दुनिया अल्लाह में की अल्लाह बात मानी ताला का जाए। कलाम मौजूद है डॉक्टर साहिबा, जी बिल्कुल सर। आप ठीक कह रही हैं। और इस कलाम का अगर हमने ठीक इस्तेमाल न किया, दुनिया और आखिरत का खसारा है हमारे लिए। अच्छा, अगली आयत आ रही है, सवाल भी आ रहा है, बड़े गौर से सुने। आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फज़क्किर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नसीहत कीजिए, इन नफ़अत ज़िक्रा, अगर नसीहत या याद दहानी जो है वो नाफे हो, अगर वो नाफे है तो आप जरूर करें। इसका मतलब क्या है, जल्दी बताएं। इसका ये मतलब है कि उसी को ये याद दहानी फायदा पहुंचाएगी जो गौर से सुनेगा, जो दिलचस्पी रखेगा, वो जो कौन सुनी होगा? लेना। वो डॉक्टर साहबा कौन वो होगा? वो अकल वाला इंसान होगा, उलुल अलबाब होंगे सर। आए हाय, यही तो मसला है। आप बात आधी कह रहे हैं। बड़े गौर से सुनिए और समझिए। अल्लाह ताला ने पैदा करते वक्त इंसान के नेकी और बदी की पहचान रख दी। वो जो बातनी हिदायत है, वो जिसका इकरार हमने ऐद अलस्त में किया है, सूरह बकरा की आयत गालिबन 172 173 है, तो अल्लाह ने ये चीज रख दी। अब जिन्होंने इसको सलामत रखा, उनको फौरन जब अंबिया आए उन्होंने दावत दी, उन्होंने कबूल कर ली। मिसाल आपके सामने हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और अबू बकर सिद्दीक की है। अब बड़े गौर से सुनेंगे, फज़क्किर कि आप नसीहत कीजिए, इन नफ़अत ज़िक्रा, अगर बंदे को नसीहत कोई उसको याद दहानी जो है उसके लिए सूदमंद है। नंबर 1 कि वो लोग जिन्होंने अपनी उस फितरत को महफूज रखा, उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। अब इस फितरत को कब मसख होती है? ये फितरत कब इंसान इस फितरत से बिल्कुल आरी हो जाता है? जल्दी बताएं। बुराइयों को बुराइयां करता है। जब जब वो ये बिल्कुल नाफरमानियां करता है। जब वो जब वो ख्वाहिशों के पीछे पड़ सरकशी जाता की है। इंतहा कर देता है। बड़े गौर से सुने। अब आप देखें कि जिसके अंदर ये इसकी रमक भी बाकी हो, इस याद दहानी की, कि वो अल्लाह से डरते हुए, जो अल्लाह ने उसके अंदर फितरत में रखा है, नेकी पसंदीदा, वो बुराई को छोड़ता है, कभी बुराई करता है कभी नेकी करता है, लेकिन अल्लाह से डरता रहता है। इसका मतलब कि उसके अंदर अभी ये याद दहानी बाकी है, लेकिन है कमजोर।
اب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مثال دیجئے کہ کس ہستی کو ہم کہیں گے کہ اس کی یہ یاد دہانی جو تھی کمزور ہو گئی تھی، لیکن ابھی اس کے اندر رمق باقی تھی اور اس نے ہدایت حاصل کر لی. مشہور واقعہ وہ ابو جہل کا بیٹا عمر رضی حضرت اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات کر رہے ہیں حضرت جب بلال نے تو فوراً قبول کر لی. حضرت عمر، ان کے دل میں ابھی اس کی یاد دہانی کا باقی تھی کہ وہ حالانکہ پہلے تعصب کی وجہ سے مارتے تھے جو غلام مسلمان ہو جاتی تھی، لیکن جب کیونکہ اندر باقی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعتاً حق لے کے آئے ہیں، اور اب اس اندر سے وہ جاگ کے اس نے قبول کر لی ہدایت. اور پھر عمر دیکھیں کہ عمر کیسا مسلمان بنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب یہاں ان کو نفع دے گا ذکر جنہوں نے اس اپنی فطرت کو برقرار رکھا، یا اس فطرت میں کمزوری تو آئی لیکن یاد دہانی کے بعد حضرت عمر کی طرح وہ پھر ڈٹ کے جم کے اسلام کی طرف آ گئے. اب مجھے بتائیں کوئی اس میں آپ کا ابہام ہو. ابو جہل اور اسی طرح مدینے میں وہ جو رئیس المنافقین تھا، یہ سارے لوگ اس کو مسخ کر چکے تھے، انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی. جلدی بتائیں، اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سر جی آ گئی ہے. سر جی وہ جو آپ نے الستو بربکم کی آیات بتائی وہ سورہ الاعراف کی ہیں، سورہ بقرہ کی نہیں ہے. آراف ہی کی 172 اور 173. جی اچھا، اب اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیے کیونکہ آپ دائی ہیں، لیکن آپ جب تک پورے لوگوں کو دعوت دیں گے جو اس میں سے قبول کر لیں گے، ان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فذکر، ان کو دعوت عام ہوگی. پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کو کیسے کیسے صحابہ اور صحابیات ملی، ان کی طرف پھر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے، ان کی تربیت کی. اگر یہ کام نہیں کیا، آپ نے دونوں کو دعوت عام کے بعد ان لوگوں کو سلیکٹ نہیں کر لیا جنہوں نے دعوت کو قبول کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا ٹوٹلی، ان کو سے آپ چھوڑ دیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے حساب لے لوں گا، آپ تو اپنا کام جاری رکھیے. تو دعوت عام میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ مخلص ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے دست و بازو بنیں گے. ان کو آپ بنائیں، ان کی تربیت کریں، ان کے ایمان کو مضبوط کریں، ان کے اخلاق کو مضبوط کریں، ان کی عبادات کو ٹھیک کریں. یہ سارے کام کریں تاکہ وہ بھی کل ایسے ایمان والے بن جائیں جیسا خود دائی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اس کا بظاہر کیا چیز ہے جو جن کو نہ اللہ کی طرف بلائیں گے اور یہ نصیحت ان کو پہ کام کرے گی. دو چیزیں ان میں ہیں، لکھ لیں آپ. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ان کو ٹھیک ٹھیک علم ہوگا جو مزید پختہ ہوگا قرآن سے، صفات الہی سے، اللہ سے. تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے فرمانبرداروں سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرتے ہیں ان سے اللہ نفرت کرتا ہے. تو یہ ہے اللہ کا خوف کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، مجھ سے ناراض نہ ہو. تو ایک تو ہے اللہ کا خوف، اور دوسرا ہے آخرت کا خوف. دو چیزیں، اللہ کا خوف اور آخرت کا. آخرت کے خوف سے کیا مراد ہے؟ جلدی بتائیں. احتساب سر، انجام جہنم نہ ہو جائے. اتنی آسان بات نہ کریں نا. آخرت آپ کی بات درست ہے لیکن یہ اینڈ ریزلٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ شخص جو سمجھتا ہے صاف صاف سیدھا کہ میں نے ایک دن موت کے بعد اٹھایا جاؤں گا آخرت میں، دوسرے سور پہ موت کے بعد اٹھا جا رہا،
پھر حشر میں پہنچوں گا، میدان حشر میں حساب کتاب ہوگا، وہاں میری اس اللہ کے سامنے پیشی ہوگی جو اللہ میری نیتوں سے بھی واقف تھا، اور ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ ظاہر اور باطن کو بھی جانتا ہے، وہ سینے میں اٹھنے والے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس کے سامنے جب میں پیش ہوں گا تو میں کسی چیز سے جو میں نے برائی کی ہے اس کی سزا سے نہیں بچ سکوں گا، اور جو میں نے نیکی کی ہے اس کی جزا سے بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے ضرور دے گا۔ یہ ہے وہ خوف، یہ ہے وہ ڈر، پہلا اللہ کا اور دوسرا آخرت کا۔ یہ دو چیزیں انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی نصیحت پر عمل کرے، قرآن پر عمل کرے، اور یہ مسخ ہو جاتی ہیں دونوں چیزیں، اللہ کا بھی ڈر اور آخرت کا بھی ڈر، جب انسان دنیا پرستی، عیش پرستی، شیطان پرستی، خواہش پرستی، طاغوت پرستی میں مگن ہو جاتا ہے، جیسے آج کے مسلمان حکمران ہیں۔ اب بات اگر سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں، لیکن ان چیزوں کو بڑا سمجھیں آپ، کیونکہ درس قرآن دیتے ہیں تو سمجھاتے وقت بالکل کرسٹل کلیئر اور آج کے حالات کے مطابق ان کو سمجھا دیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو ان آیت 8 اور 9 کے حوالے سے؟ جلدی بتائیں۔ ٹھیک ہے سر، کلیئر ہے۔ اچھا، اب آپ لکھیں، میں اس کی سپورٹ میں غاشیہ، سورہ غاشیہ قرآن میں 88 نمبر پر ہے، اس کی آیت 21 تا 26، سورہ غاشیہ آیات 1 تا 26 بڑے غور سے سنیں، بالکل اس مضمون کو کلیئر کر دیتی ہیں۔ 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے، یہ فریضہ رسالت ہے کہ آپ نے لوگوں کو علم وحی سے آگاہ کرنا ہے۔ لیکن آیت 22 میں کہا لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی داروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر حوالدار نہیں ہیں۔ اب یہ کیوں کہا، آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو آزادی دی ہے دنیا میں، چاہے تو انبیاء کی بات مان لے، وحی الہی پر عمل کرے، اور چاہے تو ان کو ریجیکٹ کر دے۔ یہ دونوں کام کرنے کی اس اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے اس کو، اس لیے اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تم داروغہ مت بنو کہ تم ان کو، کیونکہ میں نے آزادی دے دی ہے۔ لیکن یہ آزادی جو ہے، یہ اگر انسانوں نے پر حق راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور یہ جو اپنی خواہشوں، شیطان، طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ان کی ذلت اور خواری ہوگی۔ جیسے آج امت مسلمہ آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان ہو، مجھے عرب بتائیں، کوئی بھی غیر عرب بتائیں، میں آپ کو ابھی ثابت کر کے دے سکتا ہوں کہ انہوں نے اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی اس آزادی کا مس یوز کر رہے ہیں۔ جلدی بتائیں، بات کلیئر ہے؟ جی سر، بالکل۔ جی سر، الا من تولا و کفر، ہاں وہ شخص بالکل اس کو قبول نہیں کرے گا جس نے منہ پھیر لیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، وہ کفرا، اس کا انکار کر دیا، اور پھر فوراً آیت 24 میں بتایا فَيُعَذِّبُهُ، ایسے شخص کو اللہ شدید عذاب دے گا، العذاب الاکبر۔ یہ عذاب الاکبر کون سا عذاب ہے؟ جہنم کا عذاب۔ سب سے سخت، ہاں، آخرت اور جہنم کا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، دنیا میں بھی عذاب ہوگا، لیکن الاکبر جو ہے آخرت۔ اللہ فرماتے ہیں سنیں کیا دھمکی ہے، ان الینا ایابہم، انہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے، ثم علینا حسابہم، پھر ہم نے ان کا حساب کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اللہ عدل کی، العدل اللہ کا اسماء الحسنہ ہے کہ وہ سراپا عدل ہے، اور علیم بذات الصدور ہے، وہ خفی کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اب بتائیں یہاں کتنی واضح بتا دیا
کہ جب میرے پاس آئیں گے تو حساب میں لوں گا، پھر حساب بھی کیسا ہوگا جو آپ سمجھ رہے ہیں. اور کوئی جو سفارش یہ دنیا میں جو ہم نے کر رکھا ہے نا، سفارش قرآن کرے گا اس شخص کی جس نے قرآن پڑھا سمجھا ہوگا، سفارش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اس شخص کی جس نے آپ کو مان لیا لیکن ادھر ادھر کی غلطیاں ہو گئیں اور وہاں اس کا کیس اٹکا ہوا ہے، پاس ہونے کے کچھ نمبر چاہیے. وہ اللہ اس سفارش کو جو اللہ جس کی سفارش کرنی ہے اس کی بھی سلیکشن اللہ کرے گا، جس نے سفارش کرنی ہے اس کی سلیکشن بھی. تو بڑی لمیٹڈ ہیں وہ ساری چیزیں، آپ کو میں بھیج چکا ہوں. اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں، جلدی کریں. آیت 10 ہے سَيَذَكَّرُ، تو کون نصیحت حاصل کرے گا؟ من یخشا، جو اللہ سے ڈرتا ہے. اچھا، اللہ سے ڈرنا ایسا نہیں ہے جس طرح ہم دنیا میں سانپ وغیرہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں نے اللہ کی بات نہ مانی تو دنیا میں لعنت اور آخرت میں جہنم ہوگی. تو اس چیز کا ڈر کہ نہ میں لعنتی بنوں نہ میں جہنم میں جاؤں بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں بھیجے، وہ اسی وقت ممکن ہے جب میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کروں. تو سَيَذَكَّرُ، نصیحت وہ شخص قبول کرے گا من یخشا، جو اللہ کی سے ڈرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت مجھ پر نہ ہو، میں جہنم میں نہ پھینکا جاؤں. اس بات کا جب اگر اس کو ڈر ہوگا تو پھر وہ نصیحت قبول کرے گا. یہ ہے جی، آیت تو نمبر جو 10. اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھتا ہے ہر وقت. عام و زبان سے ہم سب کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. ہم اس وقت وہ قوم ہے، غریب ہو امیر ہو، ہم لوگوں کی مشکلات اور مصیبتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. تو جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ ضرور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سنے گا، قبول کرے گا، اور جو پیغمبر پر خدا کی طرف نازل ہو رہا ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرے گا. یہ ہے اس کا مفہوم. اگر آیت 10 کا کوئی سوال ہو تو کریں. جلدی کریں. قرآن آگے آیت 11 میں کس طرح اللہ فرما رہے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس نعمت سے گریز کرے گا کون شخص جو انتہائی بدبخت، اشقا سپرلیٹو ڈگری ہے، جو سب سے بدبخت ہوگا. وہ اس نعمت، کس نعمت سے مراد کیا ہے یہاں؟ قرآن ذکر کی الہی نعمت، جیسے قرآن مجید، قرآن اور قرآن حدیث، شریعت. اللہ کہتے ہیں اس بدبخت کا انجام کیا ہوگا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اوئے ہوئے ہوئے، آگے اس کی دیکھیں خوفناکی ہولناکی 13 نمبر آیت میں بیان ہوئی ہے. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر اس آگ میں نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا. اس کا کیا مطلب ہے اور کیا اس کی تشریح کیا ہے، امپلیکیشن کیا ہے اس کی؟ سر ہمیشہ ایک کا تو عذاب جو ہوگا. کھالیں دوبارہ چڑھائی جائیں گی اور اس کو دوبارہ سے بہت نہیں جلایا جائے گا. ہر وقت یہ عذاب میں باتیں رہے گا. آئے گی سر. سینسر جو ہے موجود ہے کھالوں کے اندر کے، جو جل جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ڈیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن دوبارہ نئی کھالیں چڑھا کر انہیں دوبارہ وہی اذیت اور تکلیف دی جائے. نہیں، یہ باتیں بعد کی ہیں. پہلے انسان اگر مر جائے نا تو بات ختم ہو گئی، چھوٹ گیا. لیکن وہاں جہنم ایسی ہوگی کہ وہاں موت تو آئے گی نہیں، اور پھر اس آن ٹاپ آف اٹ اس اذیت کو برقرار رکھنے کے لیے، جیسے آپ نے بتایا، اب بتائیں کہ اس کو، کیونکہ جب اس کی کھال جل جائے گی تو اذیت نہیں ہوگی، اللہ اس کو نئی کھال بنا دیں گے تاکہ وہ اس نئی کھال میں ان سینسرز کی وجہ سے اس کو وہ اذیت ہو جو دماغ تک پہنچتی ہے، وہ سینسرز کے ذریعے پہنچتی ہے. بات کریں تاکہ سننے والا کلیئرلی سمجھے. تاکہ عذاب ختم ہی نہ ہو.
اچھا، اب یہ تینوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 11، 12، 13، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، تو اس میں وہ بدبخت داخل ہوگا جو اس قرآن اور سنت اور شریعت کی نعمت سے گریز کرے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، عذاب کی کیسا کہ وہ اس سب سے بڑی آگ جہنم میں پہنچے گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں اس کو موت بھی نہیں آئے گی کہ موت آ جائے، نہیں، نہ وہ موت ہوگی نہ زندہ رہے گا۔ کیا مطلب؟ اذیتوں میں جیے گا۔ کوئی سر جی ایک سوال؟ سوال ہے جی سر جی، جی، یہ جو آیت ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، تو سر جی وہ جو حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر جنتیوں کو بھی مخاطب کر کے اور جہنمیوں کو بھی کہہ دیا جائے گا ذبح کر کے اس مینڈے کو کہ آج کے بعد تم دونوں پر نہ جنتیوں پر موت ہے اور نہ ہی جہنمیوں پر، تو یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کی جا سکتی؟ اگر میری بات سنیں، اگر تو آپ یہ شروع میں بتا دیں گی تو آپ بالکل وہ دائی ہوں گے جس میں عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ ساری بات بتانے کے بعد کہ آخرت دائمی اور ابدی زندگی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ موت کو اللہ تعالیٰ وہاں مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیں گے، اب موت ہے ہی نہیں، موت کسی جنتی کو موت آئے گی نہیں، یہ دائمی زندگی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہی اس کا پڑھا اور اس کے اوپر یہ آیت بیان کر دی تو پھر جو شخص یہ بیان کرے گا اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر۔ اچھا، اب یہ 13 آیت تک کوئی سوال ہے آپ کا؟ جزاک اللہ خیر سر۔ سر اچھا 10ویں آیت کے بارے میں، جی 10ویں آیت کے میں آپ نے بتایا یخشا، یہ آخر میں لکھا ہے نا سر، جی، اب یہ ڈرنا ہے، اب اس میں مجھے اب وہ آیت صورت کی یاد نہیں جس میں ابلیس بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے، گمراہ کر کے، غالباً انفال میں تھا جنگ بدر کے موقع پہ، یا وہ کہہ کے پھر وہ دوڑ گیا اور کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اب وہ بھی آپ کہہ رہے نا جو ڈرنا ہے، اس کا ڈرنا اور ہمارا ڈرنا، اس کو تو کوئی فکر نہیں آخرت کی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو گمراہ کرتا رہوں گا، تو وہ یہ ڈرنے کا ذرا اگر یہ میری بات اب سمجھ۔ میری بات آپ سنیں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ قرآن میں آیا ہے کہ شیطان خود کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہاں کہا گیا 10 میں سَيَذَكَّرُ مَن یخشا، کہ اس قرآن سے نصیحت وہ حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایسی بات ہے؟ جی سر۔ آپ بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بات کو۔ یہاں اس شخص کا ڈرنا ہے جو اس نصیحت کو چھوڑ کر، اس سے بھول کر اس کے خلاف پوری زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ سے نہیں ڈرتا۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا مراد یہاں یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پوری طرح آگاہ ہے میری کارکردگی سے دنیا کی، آن ٹاپ آف اٹ اللہ لکھوا رہا ہے اور میرے سامنے وہ رکھ دیا جائے گا، اور اگر میں نے انکار کیا تو میرے سارے جسم کے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ہے یہاں کا ڈر۔ اب بات سمجھ آ گئی یہاں آج 10 میں؟ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آئیں وہاں جب شیطان کہتا ہے تو شیطان آپ کو پتہ ہے اس نے تو نافرمانی کر دی اس زوم میں کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں سپیریئر ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات سے کما حقہ واقف ہے۔ کیوں؟ وہ فرشتوں میں رہتا تھا اور فرشتے اللہ کی ذات کا جتنا علم رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ شیطان کا بھی علم اس سے کم نہیں تھا، لہٰذا وہ وہاں جب کہتا ہے تو وہ بھی اس خوف کی وجہ سے کہتا ہے کہ رب کو سب پتہ ہے کہ میں نے کیا حرکت کی، کس طرح اس کی نافرمانی کی، پھر میں نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں دنیا میں اس انسان کو گمراہ کروں گا، میں نے وہ تک کیا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا
کہ تمہیں اور ان سارے انسانوں کو تمہیں فالو کریں گے جہنم میں پھینکوں گا، اس سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ شیطان اس سے ڈرتا ہے، اور یہاں آیت 10 میں میں نے آپ کو الگ سے بتا دیا۔ اب بات کلیئر ہے؟ جزاک اللہ۔ اچھا، اب آپ آیت 12 11 12 13 سن چکے ہیں، اب آئیے آیت 14 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 14 میں، ہائے ہائے، ابھی میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے تزکیہ کے بارے میں، اور اس میں نے آپ کو لکھا کہ بھیجا ہے کہ نفس انسانی کی 3 قسمیں ہیں، ہے نا؟ ملا ہے نا آپ کو؟ جی سر۔ آپ ذرا جی اس سر۔ کو سامنے رکھ لیجئے، اور میں آیت 14 پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلحا، یقیناً فلاح پائی، من تزکا، جس نے کیا کیا؟ تزکیہ کریے۔ اپنا تزکیہ کر لیا۔ اپنا تزکیہ کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی ایک ایک آیت آپ دیکھ لیں۔ یہاں فلاح کا مطلب ہے دنیا اور اخروی دونوں فلاح ہیں۔ کہ دنیا میں بھی کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اب اس تزکیہ کے بارے میں مجھے 4 آیتیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں۔ پہلے تو 4 آیتیں کون کون سی ہیں جلدی بتائیں۔ سر جی آل عمران کی 164۔ پہلے آپ فرمائیں، دعا ہے سورہ حضرت البقرہ۔ ابراہیم، پلیز آپ نے رٹے لگائے ہوئے ہیں۔ پہلی آیت ہے حضرت ایک بقرہ کی 129، جس میں حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، پھر اس کی قبولیت ہوتی ہے اس تبدیلی کے ساتھ کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کی دعا میں یزکیہم آخر میں آیا ہے۔ پھر یہی آیت سورہ آل عمران کی 164 آیت ہے، پھر یہی بات سورہ جمعہ کی آیت 2 میں کہی گئی ہے، اور وہاں سب سے بڑی بات جو بتائی گئی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تو تزکیہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ہی پڑھ رہا ہوں، نہیں سمجھ رہے کہ تزکیہ کا آغاز یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات سے شروع ہوتا ہے۔ جب آیات سمجھ کے پڑھتے ہیں آپ تو آپ کو پوری قرآنی فکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مل جاتی ہے۔ وہ فکر جو ہے وہ فکر کا تزکیہ ہے کہ صحیح فکر ہمیں سامنے آ جاتی ہے تلاوت آیات سے۔ اتنی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر۔ سر آگے۔ 64 دفعہ بتا چکا ہوں کہ تزکیہ، سارے تزکیہ کا جو اصل اصول ہے وہ تلاوت آیات ہے۔ جو شخص آیات کی تلاوت نہیں کرتا، تلاوت کا مطلب ہے پڑھنا، سمجھنا، ان پہ غور و فکر کرنا، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہ ہے تزکیہ کی ابتدا، اور یہ 4 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ہیں کہ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم ہے، اس آرڈر میں۔ کوئی سوال ان 4 آیتوں کے بارے میں؟ جلدی بتائیں۔ جی سر کلیئر ہے۔ آپ کی کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ سر جی سر ٹھیک ہے۔ سمجھ۔ الحمدللہ سر سمجھ آ گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے تزکیہ نفس پہ ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے آپ کو، پتہ ہے آپ کو؟ جی سر نوٹ کیا ہوا ہے کاپی پہ بھی ہے۔ ہاں، لیکن آپ نے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، آج آپ جواب بھی نہیں دے رہے۔ ایک بات نوٹ فرمائیں بڑے غور سے،
سارے انبیاء، ساری کتابوں کے نزول کا مقصد تزکیہ نفس ہے. سارے انبیاء کی بعثت اور ساری کتابوں کے نزول کا ایک مقصد صرف اور صرف تزکیہ نفس ہے. کیوں؟ جلدی بتائیں. سر جی کیوں نفس یہ ہے؟ اسی سے سر انسان کی دنیا اور آخرت جو سمجھتی ہے تزکیہ، ورنہ تو انسان گمراہ. قد آزمائش کے لیے افلح پیدا من کیا گیا ہے. تزکا، قد افلح. ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ جب یہ جواب دیتی ہیں نا، قد افلح من تزکا، کامیاب دنیا میں آخرت وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر دیا. تزکیہ نفس ہی کے لیے ساری کتابیں نازل ہوئیں اور سارے انبیاء آئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی مقصد تھا کہ ان انسانوں کا تزکیہ ہو جائے گا، یہ انسان بہترین انسان ہوگا، میاں ہوگا، بیوی ہوگی، بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی. اگر تزکیہ نفس کے ساتھ ہے تو یہ بہترین انسان. اگر تزکیہ نفس نہیں کیا، حیوان ہوگا. جیسے آج ہمارے ارد گرد سارے مسلمان ہیں، جیسے سارے بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے شریعت موسوی کا انکار کیا عملاً. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی سر. اچھا، اب آپ ذرا مہربانی کریں کہ آج جو میں نے پیج بھیجا ہے آپ کو کہ نفس کی 3 حالتیں ہیں، ایسے ہی ہے؟ نفس جی سر. امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. اور یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، انسان کے جو پیدا ہوتا ہے بچہ، اور جب وہ بڑا بچپن میں حتیٰ کہ لڑکپن میں بھی، اس کا ذہن کون سا ہوتا ہے؟ نفس امارہ ہوتا ہے، نفس لوامہ ہوتا ہے، نفس مطمئنہ ہوتا ہے. لوامہ. کیوں نفس لوامہ کیوں ہوتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس لیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھی ہے، نمبر 1. نمبر 2، نیکی اس کو پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیسری بات کہ برائی کے خلاف اس کو نفرت ہے. یہی خوبیاں نفس لوامہ کی ہیں. اور آپ آیت بھی پڑھ لیں، نیچے آپ کے لکھی ہوئی ہے پیج پر، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. نفس جیسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ٹھیک ٹھاک کیا ہے. سوا پڑھ چکے ہیں. فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور تقوی کی پہچان اس کے اندر رکھ دی ہے. اچھا، اب آپ ڈاکٹر صاحب آپ بھی نہیں بولیں گی، ام عبداللہ آپ بھی نہیں بولیں گے، اور نادرہ بھابی آپ بھی نہیں بولیں گی. مجھے یہ بتائیں، یہ نفس انسان کو اس نفس کا کیا کرنا چاہیے جو اللہ نے نفس لوامہ بنایا ہے؟ اس کو نفس اس کو نفس مطمئنہ بنانا چاہیے. سر نفس لوامہ کی تربیت کرنی چاہیے، نیکیوں پر اس کو آمادہ کرنا چاہیے، اس پر نیکیوں کا بوجھ ڈالنا چاہیے، برائیوں سے اس کو اگر سرزد ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو سزا دینی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ تربیت کرتے کرتے نفس مطمئنہ بن جائے گا. اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر آپ نے ہمارا بن جائے گا سر. جی وہ اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ جو نفس امارہ بن جائے گا جو کہ برائی کر کے ہی مطمئن ہوگا، اور اس کا اچھا، اب نتیجہ ایک جہنم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب مجھے یہ بتائیں، آج امت مسلمہ کا مجموعی طور پر کون سا نفس ہے؟ نفس ہمارا. ہمارا. تو آپ نفس امارہ کے کارناموں کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نفس امارہ ہے، ججز کا نفس امارہ ہے، امیر لوگوں کا نفس امارہ ہے، غرباء کا نفس امارہ ہے. ریڈیو والے سے آپ بات کریں، ٹیکسی والا آپ کو پھنسیں گے، ایسا آپ کو گولی دے گا کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. میرے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں. لہذا اگر آپ نے قرآن اور سنت کے مطابق اپنے نفس کو نفس امارہ، نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ نہ بنایا تو یہ آپ بہت خسارے کا سودا ہے. فساد فی الارض ہے سر.
اور یہ جو وہاں کہا نا سورہ 3 میں کیا کہا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، وہ جو نیک ایمان اور عمل صالح کریں گے وہی نفس سے مطمئنہ والے ہوں گے۔ اور یہ جو سورہ العصر میں فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ کیوں؟ ان کا نفس اگر انہیں لوامہ کو مطمئنہ نہیں بنایا تو وہ کیا بن جائے گا؟ نفس امارہ۔ ہاں، مطمئنہ کن کا ہوگا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے یہ 4 کام کیے ہوں گے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ قرآن کو قرآن سے جوڑ کے سمجھیں، باتیں اتنی کلیئر، قرآن نے ایک ایک بات کو کئی پیراؤں میں بیان کیا ہے۔ تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ رہی؟ قد افلح من تزکا آیت کو میں نے کھول دیا اور آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب اگلی آیت، آج 9 بج چکے ہیں، اگلی آیت ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ ذرا پڑھ کے آئیے اس کو، یہ دین میں نماز کی کیا اہمیت ہے، ذرا پڑھ کے آئیے، کل سوال ہوں گے اور کل میں یہاں سے شروع کر کے انشاءاللہ اس صورت کو ختم کریں گے، لیکن آپ موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس صورت کو بار بار پڑھیں، سمجھیں۔ کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کلاس میں پوچھیں، میرا نمبر آپ کے پاس ہے 033352189114، کئی دفعہ آپ کو لکھوایا ہے، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں تاکہ قرآن کے ہم وہ طالب علم بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا شرح صدر ہو جائے، ہم قرآن کو ایسا سمجھیں جیسے صحابہ اور صحابیات بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آمین ثم آمین سر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی اللہ سوال؟ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور آپ کے ساتھ یہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی اور اسی طرح جیسے آپ سمجھاتے ہیں توفیق دے، اور عمل کی بھی، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی پروردگار نیک کرے۔ سر یہ آپ کی کلاس تزکیہ کی کلاس ہے، مین چیز اس میں ثابت قدمی ہے اور دلچسپی۔ ہاں، لیکن ہمیں اس پر مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ قرآن قیامت تک، قبر تک ہمیں اس بات کیا، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ لیکن جہاں ہم ڈھیلے پڑے، شیطان حملہ کر کے ہمیں اس نفس مطمئنہ سے دور کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل ہے سر، 24 گھنٹے ہمیں فکر میں ہی رہنا چاہیے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح الرٹ ہے۔ رہنا چاہیے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنی فکر اور عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ۔ آمین، جزاک اللہ خیر سر۔ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ جو بیمار ہے اللہ ان کے صحت کاملہ اور عاجلہ دے۔ جزاک اللہ۔